बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, एक हफ्ते से ऊपर हो गई है जंग को, ये जंग ऐसे नहज बल ले आई है पूरी दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर ही पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की जो खदशात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ खदशात इस बात से नहीं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद है या कल को रेड सी की तरफ यमन के हौतीज़ भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, लेकिन खदशात इस तरह भी बढ़ गए कि आज सुबह जब तेहरान के लोग जागे तो उन्होंने काली घटाएं पाई, आग पाई अपने ही शहर की साइड पर। यह भी देखा गया कि फिर उसके बाद काली बारिश हुई और काली बारिश के अंदर उस बारिश के साथ मिलकर तेल जो है वो बरसा, और ये अब्र रहमत की बजाय अब्र ज़हमत के तौर पर ईरान के लोगों के हवाले से जो है उनको फेस करना पड़ा। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता। मामला इससे पहले अरामको के अंदर रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ था जिसका कंप्लीट जिम्मेदारी ईरान ने लेने से रिजेक्ट कर दी थी और बात ये की थी कि ये तो इजराइल की तरफ से आई है, और इस हवाले से कुछ खबरें भी गर्दिश करना स्टार्ट हुई थी। टकर कार्लसन है, एक अमरीकी सहाफ़ी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी समझे जाते थे, उन्होंने ये दावा किया था कि यूएई और साथ ही सऊदी अरब के अंदर कुछ मोसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए हैं। कुछ तरदीद भी आई थी उसके हवाले से, लेकिन ये एक दावा जरूर किया गया था। बहरहाल इसके साथ साथ अब एक और सूरत हाल है, और वो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, उन्होंने एक आम आवाम को, एक आम शहरी को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। एक शख्स जो मिनिमम वेज कमाता है, 37,000 के अंदर अपना घर चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, खाने पीने के अखराजात उसने पूरे करने हैं, वो अब इस फिक्र में पड़ गया है कि क्या वो सिर्फ पेट्रोल मसनूआत के हवाले से ही अपने खर्चे पूरे करेगा, काम पे जाने के लिए किस तरीके से अपनी गुंजाइश बनाएगा कि वो फ्यूल डलवा सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही लोग जो इस पर हुकूमत में हैं, ये जब ऑपोजिशन में होते थे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के हवाले से क्या कहते थे, मुलाहिजा करें। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब बिजली बन के गिरा है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में चोरी से इजाफा कर दिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये रियासत मदीना का रमजान के लिए अवाम को तोहफा है तो इस पे सवाए जो है वो शर्म के और क्या कहा जा सकता है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? ईद की आमद है। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। ये हुकूमत एक मुआशी ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। क्या आपको पाकिस्तानी आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं? रोटी सस्ती करो, आज पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, रोटी कहाँ से सस्ती हो? यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। कुछ सूरत हाल इसी तरह से है कि एक तरफ 200 से 800 लीटर ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त फ्यूल मिलता है, दूसरी तरफ अरबों रुपए का जहाज और उसके अंदर हजारों डॉलर का पायलट्स को जो पेमेंट है वो देने की तरफ दरपे है पंजाब हुकूमत। और इसके साथ साथ इस बात का इदराक सबको है कि आलमी सतह के ऊपर गड़बड़ हो रही है, लेकिन जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हम लोगों को हुकूमत की तरफ नजर आ रहे होने चाहिए थे वो अब तक क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदा शुमाइला राना कहती हैं अगर हम 110 भी बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना, अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? बात तो ठीक है, 110 रुपए भी बढ़ा दिए जाते तो हम लोग क्या कर लेते? हम कैसे पूछते कि अवाम के ऊपर ये सारा बर्डन डालने की बजाय अपने अखराजात भी कम किए जा सकते हैं। ये अखराजात कम करने के लिए हमारे पास लिस्ट तो बड़ी तवील है, लेकिन ये लिस्ट जो है वो शायद ही हुकूमत की हलकों के अंदर सुनी जाए। बहरहाल इसको हम सेकंड सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, इस तमाम सूरत हाल को। अभी जरा बात करते हैं ईरान की सूरत हाल क्या है। ईरान के रहबर आला के हवाले से इंतखाब के मामले के ऊपर कुछ खबरें ये आ रही हैं कि इंतखाब हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से अब तक अनाउंस नहीं किया जा रहा है। लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर हैं उनके इंतखाबात के अंदर जो मजलिस खबरगाने आलमुल हुदा है उसने कहा है कि
کہ نئے سپریم لیڈر کا نام کا اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ جو ہیں وہ کریں گے. روئٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سپریم لیڈر کے لیے مجتبیٰ خامنہئی کے نام پر اتفاق ہوا ہے. کل میرے پروگرام کے اندر ہمارے اعتراض ہے میں ہی جان حسین ایرانی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے 3 نام بتائے جو کہ اس ٹائم پر ہی ان کو سامنے آئے تھے, اور وہ نام یہ تھے کہ ایک آیت اللہ عرافی, ایک آیت اللہ باقری اور ایک آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی. یہ تینوں کے نام شامل تھے. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. مدورو کو کڈنیپ کرنے کے بعد وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے انتخابات کے اندر بھی یا ان کے سلیکشن کے اندر بھی ان کا ایک سے ہونی چاہیے. سنیں ذرا. Well, because I don't want to just come back every 10 years and so we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. We're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. اب اسی حوالے سے جو لاسٹ ایئر اسرائیل نے ایران پر تب حملہ کیا تھا جس ٹائم پر یو ایس اور ایران ڈپلومیٹک ٹائز یا ڈپلومیٹک ٹاکس کے اندر مشغول تھے, اس ٹائم پر کیا ہوا تھا؟ وہاں کے فورن منسٹر جو ایران کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے یاد دلا دیا کہ 12 دن بعد کیا ہوا تھا, اسرائیل نے کیا کیا تھا. سنیں ذرا. Last year in June, that when Israel started to attack us, President Trump used the same phrase, unconditional surrender. That was a tweet he made, and that didn't happen. We resisted, and after 12 days, Israelis asked for unconditional ceasefire. So we never give up, we never surrender, and we continue to resist as long as it takes. We continue to defend ourselves, and we are defending our territory, our people, and our dignity. And our dignity is not for sale. اب پاسداران انقلاب کے ترجمان نے بھی یہ کہہ دیا کہ اسلحے کے اعتبار سے ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں, حکمت عملی اور تدابیر کے اندر بھی جو دونوں ہیں ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس پہل ہے. لائک دا پاور آف فرسٹ وہ ایران کے پاس ہے. یہ IRGC کے ترجمان کا کہنا ہے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں پہلے سیگمنٹ کے لیے میں ان کا تعارف کرواؤں گی آپ سے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. افضل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بیورو چیف ہیں IRNA, ایرانین جو نیوز ایجنسی ہے اس کے. تھینک یو ویری مچ افضل رضا صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. افضل صاحب, سوال کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گی. یہ سپریم لیڈر کی سلیکشن ہو چکی ہے, بتائی نہیں جا رہی ہے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے, یا ابھی اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی اور کوئی فارمیلٹیز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ انیقہ صاحب فار گیونگ می دس اپرچونٹی. دیکھیں, انٹرم لیڈرشپ کونسل کی کیا ذمہ داری ہے, اس پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس میں جلد بدیر کوئی نہ کوئی فائنل اناؤنسمنٹ ضرور ہو جائے گی. فائنل ڈیسیجن کے لیے جب سے سپریم لیڈر کی آفیشیلی مارٹرڈم کا اناؤنسمنٹ ہو گیا تو یہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران اور اسمبلی آف ایکسپرٹ کے تحت, جس کی ذمہ داری سپریم لیڈر کی کارکردگی پر آبزرویشن رکھنی ہے, اس کو چیک آؤٹ کرنی ہے, یا سپریم لیڈر کے نہ ہونے کی صورت میں ایک امیجیٹلی ایکشن ہونی ہے جس سے انٹرم لیڈرشپ کونسل کے قیام ہے. دیکھیں, جب سے سپریم لیڈر آیت اللہ امام خامنہئی کی مارٹرڈم ہوئی, یہ کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا. چیف جسٹس, سٹنگ پریزیڈنٹ اینڈ ون ریلیجیس جورسٹ فرام دی اسمبلی آف ایکسپرٹ. یہ سپریم لیڈر کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ انٹرم طور پر ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ نبھاتے رہیں گے اور جب تک یہ فائنل میٹنگ ہوں گے. اور ظاہر بات ہے اکارڈنگ ٹو دی لیٹسٹ ایرانین فارن منسٹر اسٹیٹمنٹ, یہ میٹنگز اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں, اور ضرور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ملک کو بہت ہی جلد نئے سپریم لیڈر کے آنے کا انتظار بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو سپریم لیڈر اسمبلی آف ایکسپرٹ کی طرف سے فائنل ہوں گے وہ وہی پالیسی اور اسٹریٹجی کو فالو کریں گے جب تک سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سب حیات میں تھے. رائٹ. اچھا جل صاحب, یہاں پھر وہ مسئلہ آتا ہے کہ ابھی وینزویلا کی طرح امریکہ تو چاہ رہا تھا کہ ایران کے نیکسٹ سپریم لیڈر کے اندر ان لوگوں کا بھی ایک سرٹن سے ہو. ٹرمپ نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ بھی دیا تھا کہ نیکسٹ لیڈر جو ہونا چاہیے وہ امریکہ کی چوائس کا ہونا چاہیے, ایسا جو کہ اسرائیل اور امریکہ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی دھمکی نہ دے سکے یا دھمکائے نہ, یا ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے. کیا ان حالات کے اندر جہاں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں امریکہ ایران کے اوپر, ایران جوابی کارروائی کر رہے ہیں, کوئی ایسا لیڈر ایران کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے تھریٹ نہ ہو؟ No, I don't think so. وہ انہوں نے ایک پولیٹیکل اپنا آبجیکٹو سامنے لایا ہے
ایران اور وینزویلا میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہی انفارچونیٹلی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن انہوں نے کی ہے ایران کے اندر ایز فار ایز لیڈرشپ از کنسرن، بلکہ وار پوری کو میں یہ پورا اس کو اگر آپ ویتنام وار کی انیشیشن پریزیڈنٹ جانسن کا وہ دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ اس وقت ابھی میک امریکہ گریٹ اگین کا انہوں نے کمپین چلائی تو انہوں نے گریٹ سوسائٹی کے ریفارمز لے کر آئے تھے اور ساتھ ہی وار شروع کر دی تھی، اور وہ اسی کی طرح اس کو بھی ابھی آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیے گا، اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسی چیز ہو، بٹ کیوس اور اسی پہ چھوڑ کے یہ چلے جائیں گے جس طرح عراق میں ہوا، افغانستان میں ہوا، ویتنام میں ہوا. میرے خیال میں اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے، نہ وہ اس سوسائٹی کو نہ ان کے سسٹم کو سمجھ سکے ہیں. دیٹس وائی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ لیڈر ہیں وہ اناؤنس بھی ہو جائیں گے، وہ سسٹم ان کا چلتا بھی رہے گا، اور یہی وکٹری ہوگی ایران کی کہ اگر وہ اپنی سوورینٹی کو، اپنی لیڈرشپ کے، اپنے آئیڈیولوجیکل سسٹم کو اور اپنے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو اگر ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، یس تباہی کی طرف وہ جائے گا، کیوٹک ایران چھوڑنے کی کوشش کرے گا، بٹ آئی تھنک the threshold of the pain of Iranian society is far greater than any other country. وینزویلا تو اس کے مقابلے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے موازنہ کیا ہے ویتنام کا اور ایران کا، لیکن ویتنام کی بارے میں یہ تھا کہ پوری دنیا اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوتی تھی جس طریقے سے ایران کے معاملے پہ ہو رہی ہے. ایک طرف اسٹریٹ آف ہارموز، دوسری طرف اگر یمن آ جاتا ہے، وہاں ریڈ سی کے معاملے میں بھی ہم لوگوں کی ترسیل جو آئل کی ہے، تیل کی ہے، اس کے اوپر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر ایران کی ریفائنری کے اوپر اٹیک کرنا اینڈ دین ایران کا ریبٹل دینا، یہ تو پوری دنیا کے اندر ایک دیر پا تیل کی مصنوعات کی قلت نہیں پیدا کر دے گا. سو ایسی سچویشن میں کیا امریکہ وہ مس کیلکولیشن افورڈ بھی کر سکتا ہے جو ویتنام میں کی تھی، جس کے بعد ان کو ابھی تک منہ کی کھانا پڑتی ہے، اینڈ دے ہیو ٹو اسٹل لسن ٹو دی ٹیلز آف دیئر کاورڈائز. میں جو انیکا موازنہ کر رہا تھا، ایکچولی میں کر رہا تھا کہ وہاں سے یہ سٹوری شروع ہوئی ہے ان کی، جو ہماری لائف ٹائم میں ہم جس کو ریسنٹ اسٹڈی کرتے رہے کہ یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اس میں عراق میں انکلوڈ کر لیں، افغانستان بھی انکلوڈ کر لیں، اور جہاں تک یہ اکنامک کاسٹ، آف کورس ابھی تو ایران کا جو رسپانس ہے جو آیا ہے اس نے اور اس اکنامک کاسٹ کو، تاکہ پوری دنیا بھی اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہو رہی ڈپلومیٹیکلی، پیس کے باقی جو میکنزمز وہ فیل ہو رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن میں لوگ جان نہیں ڈال رہے. رشیا اور چائنا اگر افیکٹولی، آلدو کے سپورٹ میں تو ہے لیکن اتنا افیکٹولی سامنے نہیں آ رہا. ویسٹ جو ہے وہ صرف اپنی چیزیں لے کے الگ ہو گیا. تو یہ کیا آپ چھوڑ دیں گے یہ وار آف چوائس جو سامنے ہمارے اوپر آ گئی ہے، اور دیٹ ٹو بائی اسرائیلی اور وہ امریکنز کو جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ٹیل از ویگنگ دی ڈاگ والی بات ہے کہ ان کے اوپر اگر پوری دنیا اسکریمبل نہیں کر رہی تو پھر اگر کاسٹ ایران کے لیے تو ایران آف کورس اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا تو آئی مین کہ جب فیلئر ہوتا ہے، جب بڑا ہاتھی جو فیل ہوتا ہے نا وہ پھر تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے، وہ پھر کیاس چھوڑ کے ضرور چلا جائے گا اگر وہ اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ملٹری آبجیکٹیوز نے اچیو کر لے گا. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ یہ مس کیلکولیشن ہمیں ایک اور اس کیاس کے اینڈ میں ایک ایران کو چھوڑ کے جاری ہے، اور آئی تھنک دیٹ ول ری شیپ ناٹ اونلی مڈل ایسٹ بلکہ پورا ابھی ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ویسٹ ایشیا، ویسٹ ایشیا یہ پورا ری شیپ ہونے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے نئے ری شیپ ریجن کے ساتھ دنیا کیسے جڑتی ہے. ویسٹ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے گریٹ یو کے نے کیا، ریسپونڈ کیا، آوازیں آ رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی سامنے چیزیں نہیں آ رہی. پریکٹیکلی جب تک یہ لوگ اتریں گے نہیں تو پھر ہم کیاس کی طرف جائیں گے. انفارچونیٹلی یو ایس ڈیموکریسی دینے آتا ہے لیکن دے کے کیاس ہی جاتا ہے. افضل صاحب، ایک مسئلہ جو کل سے سٹارٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ صدر پزشکیان نے ایک سٹیٹمنٹ دی. اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے معذرت کی اپنے جتنے گرد و نواح کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے کہ ہم نے آپ کو اٹیک کیا. اب اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کنسٹرو کی گئی. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر گڑبڑ ہوئی تو ہم اٹیک کریں گے، ریبٹ کریں گے، اور اس کو امریکہ نے اس طرح سے لیا کہ دیکھیے 1000 سال کے بعد ایران نے معافی مانگی ہے پہلی دفعہ. پھر اس کو اس طرح سے بھی لیا جا رہا تھا کہ اندر خانے کوئی ایران کے اندر کوئی ڈفرنس آف اوپینین کہہ لیجیے فار مائلڈ ورڈ ٹو یوز، کہ IRGC اور صدر پزشکیاں کے بیچ میں ہم آہنگی نہیں تھی اس معاملے کے اوپر. اس معذرت کو ایران میں بھی بڑا مائنڈ کیا گیا. ساری سچویشن پہ ذرا اسٹیٹمنٹ کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں صدر پزشکیان کا جو سمپتھی میسج ہے وہ عرب اسلامی جو برادر ممالک ہے ان سے زیادہ جو امریکہ میں جو احمق صدر بیٹھا ہوا ہے اس نے بڑا ایک ہیجانی کیفیت میں اس کو ریئیکشن اپنا دکھا کے کہتے ہیں کہ ایران نے 1000 سال کے بعد
माफी मांगने पर मजबूर हो गए। कोई अमेरिका को और इस सदर को ये बताएं, आपकी तो तारीख 250 साल की है, ईरान यहाँ होते हुए 5000 साल की इसकी सिविलाइजेशन है। अगर आप 1000 साल पहले की बात करें तो 1000 साल पहले मुझे नहीं लगता ये सारे ममालिक थे, उस वक्त सारे टेरिटरी और इसके ज्योग्राफी इसके सॉवरेन पूरा ईरान ही करता था। सदर पेजेश्कियान के सिंपैथी का मैसेज जाहिर है, जिन ममालिक के ऊपर जहां पे बेसिस थे वहां पे ईरान ने रिबेटल किया है, रिटेलिएशन की। ईरान न सिर्फ एक साल पहले जब जून में ईरान पर दोबारा मुज़ाकरात के दौर में एग्रेशन हुई थी, ईरान उस वक्त भी इन बरादर ममालिक को ये बड़े दोस्ताना अंदाज में इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों की सरजमीन से ये बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं। उस वक्त ईरान ने रिस्ट्रेन शो किया और सिर्फ अमरीकी एग्रेशन के बाद अल उदैद एयरबेस पे जो कतर में वाक़ है वहाँ पे उन्होंने रिटेलिएशन की। उससे पहले तमाम 12 रोज़ा जंग में इजराइल को टारगेट करता रहा और इसमें अचीवमेंट भी हुई ईरान में। अगर सदर पेजेश्कियान ने, मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल इनकार करता हूँ कि IRGC और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कोई डिफरेंस हो। अगर आपने गौर से डेफिनेटली सुना होगा कि पेजेश्कियान साहब ने वो डिसीजन का ऐलान किया जो कि इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का एक फैसला था, जिसमें चीफ जस्टिस और जूरिस्ट जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है उनकी मौजूदगी में ये डिसीजन लिया गया। और आपको पता है IRGC का एक अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में भी और ईरान के पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है। तो मैं नहीं समझता, आपने अगर IRGC का बयान उसके बाद भी सुना देखा होगा कि IRGC ने भी इसको अप्लाई करते हुए IRGC ने अनाउंसमेंट की कि सदर पेजेश्कियान के अहकामात के मुताबिक ही हम स्ट्रेटजी को आगे लेके जाएंगे, लेकिन अगर कोई दोबारा इसी बेसिस के जरिए से ईरान पर हमला हो गए तो वी डोंट हैव एनी चॉइस बट टू रिटेलिएट अगेन। लेकिन एक बात जाहिर यहाँ पे मैं जस्ट एक पॉइंट में जरूर कि अरब ममालिक को आई थिंक अब इसका इतराक हो चुका है कि इनकी सरजमीन में अमरीकी बेसिस होने के बावजूद इनको ना तो अमेरिका की तरफ से कोई मदद मिली, ना तो अमेरिका के सो कॉल जो एलाइज है। आपने देखा ब्रिटिश के क्या रिप्लाई आ गया, या फ्रांस का क्या बिहेवियर है, या स्पेन का आप देख लीजिएगा। उस वक्त जब कतर के ऊपर इजराइल ने एग्रेशन की तो ये रिपोर्ट सामने कि कतरी जो लीडरशिप है वो अमेरिका से क्वेश्चन करने पर मजबूर हुए थे कि आपकी ये जो पेट्रियट सिस्टम था ये क्यों नाकाम हो गया इसराइल को यहाँ पे काउंटर करने के लिए कि दोहा में एग्रेशन ना करें। तो उस वक्त भी ये बयान सामने आया था कि हमें अमेरिका की तरफ से कि टारगेट हमारी बेसिस नहीं थी यहाँ पे, या हमारी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं थी, इसीलिए पेट्रियट यहाँ पे इफेक्टिव नहीं हुआ और अमेरिका ने इसराइल को एक फ्री हैंड दे दिया कि कतर के ऊपर जारियत करे। तो ये एक काउंटर स्टैंड से कि आप अपनी सरजमीन में यूएस बेसिस को यहाँ पे एस्टेब्लिश होने की इजाजत देते हैं, यहाँ पे ड्रोन उड़ान भरने की इजाजत देते हैं, यहाँ से अपने एरोस्पेस इजाजत दे देंगे, तो इस तरह के रिएक्शन आ ही जाएंगे। राइट। अच्छा चल साहब, एक तो ये बात समझ से बाहर है, ये समझ से ऊपर है कि कोई भी मुल्क किसी भी तरीके से डिफेंस के लिए किराए के डिफेंडर्स को कैसे रख सकते हैं, कंसिडरिंग कि किसी भी टाइम पर कोई भी चपकलिश हो सकती है, मामला गड़बड़ हो सकता है। सो इस सेंस के अंदर क्या मिडल ईस्ट का ये डिसीजन ठीक था या नहीं? और अब जो ईरान तवातुर से हमले कर रहा है, ये बार बार कह के कि हम बेसिकली यूएस के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यूएस बेसिस के ऊपर या जहाँ से हमले हो रहे हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसकी रिटेलिएशन अगर वाकई में आने लग जाए गल्फ स्टेट से तो फिर किधर हम स्टैंड करेंगे? जी बिल्कुल, इट विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और ये न सिर्फ मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए और हमारे इंक्लूडिंग पाकिस्तान इसकी इम्प्लीकेशंस होगी। पाकिस्तान देखिए, इसलिए तो अभी आपके फील्ड मार्शल जो है स्क्रैम्बल किया उन्होंने, इज इन सऊदी अरेबिया। वो चाह रहे हैं कि ये जो कम अज कम मुस्लिम कंट्रीज का जो रिस्पॉन्स है इसको बेहतर तरीके से अगर ये कैलिब्रेट हो जाए, और यहीं से डिप्लोमेसी को भी चांस मिल सकता है। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ये वो कंट्रीज हैं जो डिप्लोमेसी को एक और चांस दे सकती हैं, इनकी लिवरेजेस हैं। और अगर फेस सेविंग लेट्स से अमेरिका को भी अब अगर चाहिए, जो मुझे लग रहा है उनको बहुत जल्द चाहिए होगी किसी न किसी डोमेन में, और ईरान को भी ऑफ कोर्स एक विन विन सिचुएशन, या कम अज कम हम वॉर को एंड की तरफ अगर ले जाना चाहते हैं तो इनको थोड़ी सी विंडोज रखनी होगी। ईरानियन रिस्पॉन्स के ऊपर देखिए ना, मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं। यस, जहां तक ईरानियन रिस्पॉन्स है, जो डिफाइंस है अगेंस्ट इजराइल एंड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, उसको तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर यस वो अपना राइट रखते हैं, अब वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर अटैक वहां से आ रहा है, तो फिर तो वो राइट तो रखते हैं, लेकिन इनकी एक जो ऑप्शंस हैं, जो इनकी पॉलिसी ऑप्शंस है, वो जरा थोड़ी सी फोरक्लोज होना शुरू हो जाती है। बेस्ट पॉलिसी इज दैट जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद जरूर होनी चाहिए।
رائٹ اور رانگ ٹھیک ہے، اس میں آپ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کچھ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو مینج کرنی ہوتی ہے کچھ چیزیں، کہیں پہ آپ اوفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ کنٹین کرتے ہیں. So what you're trying to say is کہ escalation ladder میں de-escalation کا ایک موقع ضرور چھوڑنا چاہیے. جنرل ظاہر, thank you very much for joining me in the program. Thank you very much for joining me in the program. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, شو کو کنٹینیو کریں گے. ذرا پیٹرولیم مصنوعات کی بات کرتے ہیں. میں تھی کہ 15 کو پرائسز بڑھ جائیں گی تو میں بھی پرائسز بڑھانا ٹھیک تھا. جو میں کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی کہ آپ پرائسز حکومت کی بڑھا دیتے نا, آپ ٹیکس بڑھا دیتے, اور آپ جو یہ 27 ارب روپیہ آپ نے جو اگلے ہفتے کے ٹیکس بڑھائیے, پرائس بڑھائیے, اس کا فائدہ آپ نے کمپنیز کو کیوں دے دیا, وہ حکومت کے پاس کیوں نہیں کر دیا؟ میری یہ سمجھ سے باہر ہے. ادروائز یہ ذرا سمجھائیے گا مفتیٰ صاحب, یہ کمپنیز کو کیسے فائدہ جا رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو بیسکلی اپنے فوریکس ریزروز کو بچانے کے لیے یہ پیسے بڑھا رہے ہیں, تو اگر یہ کمپنیز کو فائدہ جا رہا ہے تو ہمارے فوریکس ریزروز کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا. دیکھیں, پاکستان میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ 15 فروری سے 28 فروری تک جو پیٹرول کی دنیا بھر میں پرائسز تھی, اس پرائس کے مطابق سے ہم 1 مارچ سے 15 مارچ پرائس کرتے ہیں. تو جو بھی آج پیٹرول پاکستان میں ہے وہ تو کمپنیوں نے خرید لیا 28 فروری سے پہلے. ظاہر ہے 28 فروری کے بعد خریدا ہے تو آج 5, 6 مارچ, 7 مارچ کو تو پاکستان میں نہیں آ سکتا, رائٹ؟ اس سے پہلے خریدا ہوا ہے. تو یہ تو انہوں نے سب سستا خریدا ہوا تھا, تو ان کو سستا ہی بیچنا چاہیے تھا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ سستا بیچنے میں اگر لوگوں کو پتا ہے کہ سب پرائسز بڑھ رہی ہیں, پیٹرول پمپ والوں کو پتا ہے کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, ڈیلرز کو پتا ہے کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو وہ ہورڈنگ شروع کر دیں گے. تو آپ نے ہورڈنگ سے بچنے کے لیے ایک تو مانیٹرنگ کر سکتے تھے. ایک طریقہ یہ کہ آپ آج سے ٹیکس لگا دیں 55 روپے, جو انہوں نے پرائس بڑھائی کہ 55 روپے ٹیکس لگ گیا, ہم 14 مارچ کو یہ ٹیکس واپس کر دیں گے اور 14 مارچ کو پرائس بڑھ جائے گی, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 55 روپے پرائس بڑھنے کی ہے. تو آج اگر یہ ٹیکس لگا دیتے اور یہ 20-25 ارب روپے جو کہ آج آپ یہ وافی شیل کو یا اٹک پیٹرولیم کو یا پی ایس اے کو یا دیگر بہت سارے پیٹرولیم ڈیلرز کو دے رہے ہیں, وہ پیسے حکومت کو مل جاتے. تو کم از کم مجھے آپ نے جو چوٹ دی ہے آپ کی نااہلی کی وجہ سے, وہ حکومت کو پیسے ملتے ایز اپوزڈ ٹو کہ آپ نے یہ بڑے لوگوں کو دے دیے. اچھا یہ بتائیے گا مفتیٰ صاحب, کیونکہ سب سے بڑا اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ واٹ نیکسٹ. جب ایرانین جنگ طول پکڑتی ہے اور پکڑ رہی ہے, ایسا لگ نہیں رہا کہ اگلے ہفتے کے اندر بھی معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے. کل صدر پزشکیاں کا جو بیان آیا تھا اس کے بعد کچھ ہوپ ہوئی تھی, بٹ دیر سیم ٹو بی سم انٹرنل رفٹس ود ان دی ایرانین ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, وٹ ایور دی میکینزم اوور دیر از. لیکن مفتیٰ صاحب اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, ایسے میں یمن کے اس جنگ کے اندر شرکت کرنے یا شمولیت کرنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں, تو جو دوسرا راستہ ہے اس کے اوپر بھی پرابلمز اگر کریٹ ہو جاتی ہیں, تو پھر کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور پیٹرولیم کی جو کھپت کے حساب سے رسد ہے اس کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انیکا, اگر یہ جنگ 2-3 ہفتے اور چلتی ہے اور اسٹریٹ ہرمز بند رہتے ہیں, چھوڑ دیں ریڈ سی اگر کھلا ہوا بھی ہو, تو ایل این جی بند ہو گیا. ٹھیک ہے, ایل این جی, قطر از دا سیکنڈ لارجسٹ سپلائر آف ایل این جی ان دا ورلڈ آفٹر دا یو ایس. ایل این جی بند ہو جائے گا, وہ ایک بہت مشکل ہے. پاکستان میں بھی مشکل ہوگی, دنیا بھر میں بھی مشکل ہوگی, اور 3-4 ہفتے اگر یہ خدا نخواستہ جنگ چل گئی تو ورلڈ ویز وی نو اٹ ول چینج. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو 55 روپے کل آپ نے جو گفٹ دیا ہے باہر کی پیٹرولیم کمپنی کو اور اپنے پیٹرولیم ڈیلرز کو, اور اس میں کیا وجہ سے دیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. وہ گفٹ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی آئے گی. پاکستان میں پیٹرول کی مہنگے ہونے سے بسوں کا کرایہ, ٹرینوں کا کرایہ بڑھے گا. پاکستان میں ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے پھل فروٹ وغیرہ یہ سب چیزیں مہنگی ہوں گی. تو پاکستان میں تو بہت مہنگائی آئے گی, اور وہ عوام جو کہ 8 سال میں 6 سال میں غریب ہو چکی ہے, 12% غریب ہو چکی ہے حکومت کے شماریات کے مطابق, وہ عوام مزید پسے گی. تو بھوک بڑھے گی, افلاس بڑھے گا, بیماری بڑھے گی, یہ ہوگا. اچھا یہ شاید عوام کو اتنا نہ کھٹکتا مفتیٰ صاحب, اگر اربوں روپے کے جہاز اور کروڑوں ڈالرز کی یا ہزاروں ڈالرز کی, کروڑوں روپے کی ان کے پائلٹس کو تنخواہ نہ دی جا رہی ہوتی, تو آسٹیرٹی میجرز اگر سائملٹینیسلی چل رہے ہوتے تو آپ کو لگتا ہے اتنا کھٹکتا ہے معاملہ؟ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائس بڑھانی تھی, بڑھا دیتے, لیکن وہ حکومت کو پاس ہونے چاہیے تھے پیسے, کمپنیز کو پروفٹ نہیں دینا چاہیے تھا. اور اس میں مجھے کوئی اب تک جسٹیفیکیشن نہیں ملی کہ آپ نے گورنمنٹ کے پیسوں کو آپ نے کیوں کمپنیز کو دے دیا. ایبسلیوٹلی نو سینس. آئی مین دس از, میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لکس ریئلی اسٹنکی. مطلب اس میں بہت زیادہ کرپشن کی بو آ رہی ہے. اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی اس کے علاوہ کوئی لاجک کام نہیں کرتا. بائی اینڈ فار ہوم مفتیٰ صاحب, اس کو ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا. آپ نے کمپنیز کو پیسے دیے نا, آپ نے کمپنیز کو کسی وجہ سے آپ نے کمپنیز کو پیسے دے دیے. اس میں حکومت کی ایک کمپنی ہے پی ایس او جو سب سے بڑی کمپنی ہے, لیکن بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں بھی ہیں.
آپ کو یہ کیا ضرورت تھی کرنے کی, اس کو تو چھوڑ دیں. اب جب آپ اتنی حکومت پیٹرول کی قیمت 20%, ڈیزل کی قیمت 20% سے زیادہ آپ بڑھا رہے ہیں, تو کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار جتنے بھی سینئر بیوروکریٹس ہیں ان کو جو ہم 200 سے لے کے 800 لیٹر تک پنجاب کے اندر آپ دیتے ہیں, کہ ہم ان کا 10% صرف پیٹرول کاٹ رہے ہیں, کہ جس کو ہم 800 لیٹر دیتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ 720 لیٹر پہ قناعت کر لیجیے. جس کو ہم 400 لیٹر دے رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 320 لیٹر پہ قناعت کر لیجیے. مطلب 800 والے کو آپ مطلب 640 پہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ وزراء جن کے پاس ان لمیٹڈ فیول ہوتا ہے, چاہے وہ جہاز کا ہو چاہے وہ گاڑیوں کا ہو, لیکن چلیں جہاز تو ان کو ہم دیتے ہیں پیسے, وہ بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ خود نہیں دیں گے, لیکن گاڑیوں کے اس کے اندر وزراء یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار 10% کا فیول کا جو خرچہ ہمارا ہوگا وہ ہم خود اپنی جیب سے دیں گے. کوئی ایسا وزیر نہیں جو کہ کسٹمر کرسی میں رہ رہا ہو. الحمدللہ سارے وزیر جو ہیں وہ کروڑ پتی لوگ ہیں. تو اگر آپ 500 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں تو 50 کے پیسے خود دے دیں. 400 عوام, 450 عوام, 450 عوام سے لے لیجیے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی تنخواہیں بھی بڑھی ہیں, تو تنخواہیں بڑھی ہیں تو obviously اتنا تو افورڈ کر ہی سکتے ہیں, پرائیویٹ لوگ بھی کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مفتی صاحب مجھے یہ بھی ذرا سمجھائیے گا کہ ہمارے ہمسائے کے اندر اس طرح قیمتیں نہیں بڑھی ہیں. وہاں بنگلہ دیش کے اندر تقریباً 5% کے قریب انہوں نے فی لیٹر بڑھایا ہے, انڈیا نے وہی پرائسز رکھی ہیں, ایون سری لنکا نے ہمارے والا کام نہیں کیا ہے, لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً 20% بڑھا کر بیٹھ گئے ہیں. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ دیکھیے, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, ان سب کا اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے, سب کے پیریڈز ہوتے ہیں. ہندوستان کا بھی جب باری آئے گی تو وہ پرائز بڑھا دے گا میرے خیال سے, جب ڈسیشن آئے گا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے پبلک سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دے. جب ہم کو ٹیلی ویژن جو ہے وہ پرائیویٹ مارکیٹ سے مل جاتا ہے اپنی عقل سے اور ان سے, تو ہم کو یہ ضرورت کیا ہے کرنے کی. لیکن بہرحال یہ مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ دوسرے ممالک میں کیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ بنگلہ دیش نے جو ہے وہ ریشننگ کی ہے کہ موٹر سائیکل والے کو روز کا 2 لیٹر. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر پیٹرولیم. تھینک یو ویری مچ علی پرویز ملک صاحب. آئی انڈرسٹینڈ یو ہیو بین ہیونگ اے لاٹ آف میٹنگز. آپ کی آج تمام سی ایم سے ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے گا, سارے صوبوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی رضامندی شامل کر لی ہے؟ کیونکہ کے پی کے سے کچھ اور باتیں آ رہی تھی کہ ہم یہ سارا بوجھ اپنی عوام پر نہیں ڈالیں گے. دیکھیں انیکا, کوئی بھی اپنی عوام کے اوپر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. یہ کوئی سی ایم کے پی کے کی اکیلی کی آواز نہیں ہے, یہ ہر وزیر اعلیٰ کی, جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی, جو سی ڈی ایف صاحب ہیں ان کی, میری, آپ کی, ہر کسی کی آواز ہے. جو ایک بنیادی چیز آپ کو انیکا سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 80-90% جو ہماری توانائی کی ضرورت ہے ہم امپورٹ کے ذریعے میٹ کرتے ہیں. تو اس میں اگر بین الاقوامی منڈی کے اندر اگر بین الاقوامی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس کو آپ یا تو اپنے بجٹ کے ذریعے میٹ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ آگے کسٹ پرائس کو بڑھا کے ریکور کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایندھن کی فراہمی ہے وہ ڈرائی اپ ہو جائے گی. کیونکہ آج ایک بہت بڑا جو تبدیلی مارکیٹ میں آ گئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کے بعد, وہ یہ ہے کہ جہاں پہ 5 دن میں ایندھن پاکستان پہنچتا تھا, آج ینبو کے پورٹ سے جو وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے کنسیشن سعودی لیڈرشپ سے دلوائی ہے, وہ 20 دن میں پہنچتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ڈرائی اپ ہونی سچویشن چلتی ہے اور عوام کو اور لوگوں کو سب کو پتہ ہے, جب وہ اپنی کمپیوٹر کی سکرین لگاتے ہیں, اپنے فون پہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزل کی قیمت تھی وہ 88 بیرل سے اٹھ کے 150 بیرل کے اوپر چلی گئی ہے, تو آپ کو اس کے نتائج پتہ چل سکتے ہیں کہ کیا ہوتا. وہ یقیناً نتائج وہی ہوتے جو 2022 کے اندر جب ہم نے ایک اپنا جو ایک آئینی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس چل رہا تھا اس کو سبورٹ کرنے کے لیے ہم نے جو اس وقت کیا, تو آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں اس دفعہ نتائج فرق ہوتے؟ تو ہم ذمہ دار رستہ ہے اس کو اختیار کر کے آگے چل رہے ہیں, اور جو پاکستان کے اولین مفاد میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کریں. 2 سوال ہیں اس پہ علی پرویز ملک صاحب. ایک تو آپ نے فرمایا کہ سی ایم سب یہ سوچتے ہیں کہ اپنی عوام کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا, وفاقی حکومت بھی یہ سوچتی ہے, ایوری بڈی از تھنکنگ, میں آپ بھی یہی سوچتے ہیں, ہم نہیں چاہتے عوام کے اوپر کسی طرح کا برڈن گرے. تو کیا سی ایم پنجاب جو ہیں وہ جو انہوں نے جہاز لیا ہوا ہے اس کے اندر 35,000 روپے $35,000 کی ان کے پائلٹس کو تنخواہ ملے گی, وہ ختم کر دیں گی تاکہ وہ والے پیسے جو ہیں ڈائیورٹ ادھر ہو جائیں, اس جہاز کو آن ہولڈ کر دیں گی فار دا ٹائم بینگ, یا نہیں؟ کیونکہ اگر سی ایمز کا کمپیریزن ہو رہا ہے تو پھر یہ کمپیریزن بنتا ہے نا کہ عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسے ادھر سے لگا کے ادھر کیوں نہیں لگاتے.
دیکھیں انیکا، میں وہ جہاز کیوں لیا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی، کیا پنجاب حکومت کے پاس کوئی متبادل آپشن تھا، اس بحث کے اندر جائے بغیر جو آپ کا سوال ہے اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ صرف عوام یہ بوجھ کیوں اٹھائے، کیوں وفاقی حکومت اور کیوں صوبائی حکومتیں جو ہیں اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر کے جہاں پہ بھی اخراجات کی کمی ہو سکتی ہے اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالتی، وچ برنگز یو ٹو دا پوائنٹ کہ جی کہاں پہ وہ آسٹیرٹی پروگرام ہے جو آپ کے سارے صوبے اون کرتے ہوئے اس تکلیف کو برابر سے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے ڈیمانڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے وہ کون سے کنزرویشن کے فیصلے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ تو کل وزیر اعظم صاحب نے ایک ہائی پاورڈ وہاں پہ اجلاس کی صدارت کریں گے، سارے صوبائی وزیر اعلیٰ وہاں پہ ہوں گے، اور آپ کو اس عمل کے اوپر بھی فیصلہ بہت جلدی نظر آ جائے گا۔ جو ہم وہاں پہ ہر وزیر اعلیٰ کو ملنے ان کے صوبوں میں گئے، فائنانس منسٹر صاحب اور میں، وہ یہی تھا کہ ہم ایک نیشنل اسپرٹ کے ساتھ اس جنگی ماحول کے اندر جو غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ ہمیں جنگ کی کوئی اختتام کی تاریخ نہیں پتا، تو ہمیں اپنی جو پیٹی کسنی ہے وہ ہر قسم کی ایونچویلٹی کو اپنے بفرز کو دیکھتے ہوئے کرنی ہے۔ تو ہم یہ کل بھرپور پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا، اور حکومت چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، آسٹیرٹی اور کنزرویشن کے اندر اپنا بھرپور حصہ ڈالے گی۔ رائٹ، تو آپ نے یہ ایک طرح سے بریکنگ دے دی کہ ہو سکتا ہے یہ جہازوں والا معاملہ بھی جو حل ہو جائے، لیکن علی پرویز ملک صاحب دوسرا سوال اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری مفتاح اسماعیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیسے اگر حکومت کے ٹیکس میں جاتے تو بات الگ تھی کہ حکومت کے پاس جمع ہوتے، کیونکہ آئل کمپنیز کے پاس تو اس سے پہلے والا سٹاک پڑا ہوا ہے جو فروری کے اندر انہوں نے خریدا تھا، تو یہ تو سارا کا سارا فائدہ آئل کمپنیز کو چلا گیا، تو آئل کمپنیز کو جانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرپشن کا کوئی عنصر نہ ہو، اگر یہ پیسے گورنمنٹ کے پاس جاتے تو بات الگ تھی۔ اس کے اوپر آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ انیکا دیکھیں، مفتاح صاحب ایک قابل احترام شخص ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب یہ ایندھن کی قیمت کے اوپر سیاست کوئی بھی کرے نا تو اس کے اوپر یقین مانے دکھ ہوتا ہے۔ آپ کی جو او ایم سیز ہیں، جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ان کے پاس یہ ان کے لائسنس کا تقاضا ہے کہ انہوں نے 21-22 دن کا ایندھن رکھنا ہے، تو وہ 21-22 دن کا ایندھن جو سستا لیا ہوا ہے اس کو اسی وقت وہ پاکٹ کر سکتے ہیں جب وہ اپنا کاروبار بند کے ساری کی ساری فیول سپلائی کو لیکویڈیٹ کر رہے ہوں۔ This is a dead stock, a paper gain and a paper loss that will remain in the system۔ اس سے اس کی جو وائبلٹی یا ان کی جو اگلا مولیکیول پروکیور ہونا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج بھی جو انہوں نے مولیکیول خرید رہے ہیں وہ آج کی قیمت پہ لینا ہے، وہ پائپ لائن کے اندر ان کے لائسنس کا تقاضا ہے جس کے اوپر ویجیلنس آپ کی انکریز ہو گئی ہوئی ہے۔ اوگرا سے لے کے ہر ایجنسی ان کا سٹاک چیک کر رہی ہے کہ ان کے پاس یہ بفر موجود ہو، کیونکہ آپ ڈرائی آؤٹ کو رسک نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ سپلائی ٹوٹتی ہے تو 10-10 12-12 دن آپ کو سپلائی لائن کو ریٹریو کرنے میں، ریکور کرنے میں لگیں گے۔ تو کائنڈلی میں نہایت ہی احترام سے آپ سے گزارش کروں گا، جو خطے کی صورتحال ہے، جس نازک مرحلے سے یہ خطہ گزر رہا ہے، آج آپ کے سامنے ڈائریکٹ ایک دوسرے کی انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ ہمیں خدا کے لیے یہ ایندھن کے اوپر اور پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر سیاست کرنی چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی ڈرائی آؤٹ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ جہاں تک یہ 21 دن کا 22 دن کا سٹاک ہے، یہ کہیں چلا تو نہیں گیا نا، یہ انہی کمپنیوں کے پاس موجود ہے۔ اگر کل جنگ بندی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پرائس گرے گی تو اس کے بعد کیا آپ ان کو ریفنڈ کر کے یہ سارا پیسہ واپس دیں گے؟ اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ۔ آپ نے مارکیٹس کے اندر کھیل کے کھلواڑ کر کے کیا اپنے ملک کے اربوں روپے کا نقصان کر کے نہیں دیکھ لیا؟ کیا آپ نے اسی طرح یہ مارکیٹوں کے ساتھ کرنا ہے، ان کو فنکشن نہیں کرنے دینا؟ تو خدا کے لیے اس موقع کی نزاکت کو سمجھیں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ یہ ایمانداری کے ساتھ یہ جو پوری چین کو چلایا جا رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو چلایا جا رہا ہے، ان کی لیکوڈیٹی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور عنصر نہیں ہے۔ اوکے، اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے جس طرح فرمایا کہ ایک دوسرے کی آئل ریفائنریز کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اگر یہ معاملہ طول لیتا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ طول لے گا، وی تھاٹ کہ ایک ہفتے کے اندر اوور ہو جائے گا، 10 دن کے اندر، 12 دن کے اندر، لیکن ایسا ہوتا ہوا علی پرویز ملک صاحب نظر نہیں آ رہا ہے انفارچونیٹلی۔ سو ایسی صورتحال کے اندر نیکسٹ اسٹیپ پاکستان کے کیا ہوں گے، ڈپلومیٹکلی بھی اور پیٹرولیم پروکیورمنٹ کے بھی، کہ ان کیس اگر یمنی ہوتیز بھی دے جمپ انٹو دس اور ریڈ سی والے راستے کے اوپر بھی کوئی رکھنا پڑ جاتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو آلٹرنیٹیو مارکیٹس کے اوپر ہی جانا پڑے گا، وچ ول مین مور لاجسٹیکل کاسٹ، مور واچ ٹائمز،
एंड मोर एक्सपेंसिव फ्यूल, बिकॉज अगर सऊदी अरेबिया जैसा प्लेयर भी, उसके दोनों पोर्ट्स अगर आपके बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो एक क्राइसिस और मैग्नीफाई होगा। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, कीमत के ऊपर चैलेंज आएगा, ऑल्टरनेटिव तो मौजूद है। आज भी आपके पास 5 रिफाइनरियों के अंदर से एक मकामी ईंधन के ऊपर चल रही है, एक अमेरिका से तेल लेके आ रही है, और 3 रिफाइनरियों के लिए आपको ये जो यंबू पोर्ट से आपने VLCC का इंतजाम किया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंतजाम किया है, और उसके जरिए आप पाकिस्तान की ईंधन की रिक्वायरमेंट मीट करना चाह रहे हैं। जो डीजल है वो आपकी अगर रिफाइनरियां चलती रही तो 70-80% आपको जो है वो डीजल आपकी मकामी तौर पे बनता है वो मिल जाएगा। ऑयल के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी ओमान से और आउटसाइड दी हुर्मुज मीट हो रही है, तो वहां पे आपको कीमत के अंदर फर्क आ रहा है। जो प्लेट्स की बढ़ावा अपनी जगह, जो प्रीमियम प्लेट्स के ऊपर है वो $5 $6 से बढ़ के आज $16-17 के ऊपर चला गया हुआ है, तो वो कीमत के ऊपर जरूर प्रेशर आएगा, बट फराहमी मिलती रहेगी। और फार ईस्ट के अंदर भी, सिंगापुर के अंदर भी पेट्रोलियम दस्तयाब है, डीजल के सेवेयर चैलेंजेस आ रहे हैं, और जो हमारी 30% रिफाइंड डीजल आता था वो कुवैत से आता था, वहां पे भी हमले हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी वहां पे प्रोडक्शन बंद कर दी है। इसलिए आपको कंजर्वेशन बड़ी जल्दी और आपको कल परसों उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी तो हुकूमत इन ऑल सीरियसनेस जो हर फ्रंट के ऊपर नेशनल इमरजेंसी के तौर पे इसको लेके चल रही है, कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ सूबों को ऑन बोर्ड रख रही है, एंड एक कौमी यकजहती की स्पिरिट के अंदर इसको आगे लेके चल रही है। मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बर्डन शेयरिंग करती हुई भी कल परसों से नजर आ जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन कल परसों से नजर आ जाएगी, दोज वुड बी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई तो हो रही है, तो हमेशा ये बात जरूर होती आई कि रशिया से सप्लाई क्यों नहीं ली जाती है। फिर हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात और रशिया के साथ उनके मसाइल की वजह से भी मामला शायद खटाई में पड़ गए, तो रशिया से डाइवर्सिफाई करने का हम सोच रहे हैं। इंडिया तो ऑलरेडी उनसे ले रहा है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, उसमें जो फाइनेंशियल एंड बाकी चैलेंजेस अपनी जगह नहीं का, बट जो रशियन क्रूड है ना, यूरल्स जिसको कहते हैं, इट इज अ वेरी हैवी क्रूड। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सवाए एक रिफाइनरी के जो पार्को है, सारी की सारी पुरानी हाइड्रोस्किमिंग फैसिलिटीज लगी हुई हैं। तो हाइड्रोस्किमिंग फैसिलिटीज में जब आप ये हैवी क्रूड को जब आप रिफाइन करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्नेस ऑयल जनरेट होता है। जब फर्नेस ऑयल ज्यादा जनरेट होता है तो उसकी आज IMF की RSF फैसिलिटी के मुताबिक उसके ऊपर एक कार्बन लेवी लगी हुई है, क्योंकि इट इज अ वेरी डर्टी फ्यूल। तो दैट चेंजेस द डायनेमिक्स एंड द वाइबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग इन रशियन पार्सल्स इनटू पाकिस्तान। बट हमारा IMF के साथ एंगेजमेंट हो रही है कि इस वक्त तो एक एक मॉलिक्यूल की लड़ाई जारी है, तो काइंडली जो आप RSF के ऊपर या आपने जो अपनी EFF के अंदर जो लेवीज हमारे फ्यूल के ऊपर लगाई हुई हैं उनको रिमूव करें, ताकि हम इन अल्टरनेटिव फ्यूल्स को भी लोकली कंज्यूम कर लें। और जो हमारा गैस सेक्टर का चैलेंज आ रहा है, क्योंकि हमारी LNG सारी कतर से आती थी, उसको एक साइड पे करके हम फर्नेस ऑयल के जरिए मुतबादिल बिजली पैदा कर सकें और लोगों की ईंधन की रिक्वायरमेंट मीट कर सकें। तो दिस इज द रीजन व्हाई रशियन क्रूड इज नेवर कमर्शियली वायबल, क्योंकि हमारी वो रिफाइनरीज इतनी अपग्रेडेड नहीं। ठीक, अच्छा अली परवेज मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात हो रही थी, बाकी मीटिंग्स का तो सारी पब्लिक हो ही गया। जो आप कल और परसों अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे हैं, जरा बताइएगा, कुछ रोशनी डालिएगा, किस किस्म की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, किस किस्म के ऑस्टेरिटी मेजर्स हो सकते हैं जो हुकूमत लेना चाह रही? देखें अनीका, 2 पहलू हैं उसके। एक तो है कॉन्जर्वेशन, कि आप वो कौन सी ऐसी आदत को अडॉप्ट कर सकते हैं या अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं कि ईंधन के ऊपर या उसके आपकी जो कॉन्डक्ट ऑफ योर डेली रूटीन है उसके अंदर एनर्जी का फुटप्रिंट कम हो जाए। तो उसके ऊपर एक सीरीज ऑफ आपको अनाउंसमेंट्स नजर आएगी, जो इसके लिए कंसल्टेशन हम हर एक सूबे में जाके करके आए हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि स्पीड लिमिट्स के साथ कुछ ट्वीक किया जाए, क्योंकि वो आप जानती हैं कि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच स्पीड विद विच यू आर मूविंग द व्हीकल्स। इसके अलावा आप जानती हैं कोविड के अंदर भी बहुत से मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे, वर्क फ्रॉम होम किया गया था, एजुकेशनल स्कूल्स के बारे में डिजिटल लर्निंग की गई थी। थैंक यू वेरी मच अली परवेज मलिक साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, नहीं तो हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जरा क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं, फिर बन गया चैंपियन इंडिया। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। अब्दुल रऊफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। इंडिया जीत गया है, चैंपियन दूसरी भी दफा बन गया है। हम तो न्यूजीलैंड से उम्मीदें लगाए बैठे थे अब्दुल रऊफ साहब, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
देखिए थर्ड टाइम है इंडिया की, 2007 में धोनी की कैप्टनसी में इंडिया पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन बना T20 का, फिर लास्ट 2024 में रोहित शर्मा ने इनको वर्ल्ड कप जितवाया, और अब इन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन था इंडिया, और बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने अपना जो डिफेंड किया अपना जो टाइटल है उसको, और उसमें जो जब से नॉकआउट में गए कोई मैच नहीं वहां पे आ रहे, और उसके बाद सेकंड राउंड में भी कोई मैच नहीं आ रहे हैं ये, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इन्होंने पॉजिटिव एक जो टीम इन्होंने सिलेक्ट की थी, जिस तरह इन्होंने अपने प्रीवियस प्लेयर थे, जो रोहित शर्मा था, कोहली था, जायसवाल थे, KL राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, इन सबको उन्होंने बाहर किया, और नए यंगस्टर जो कि फ्रेश लेग थे, फ्रेश ब्लड था उनका, और T20 और शॉर्ट फॉर्मेट को वो सूट करते थे, उन्होंने उनको चांस दिया, तो वो आज दोबारा चैंपियन बन गए। तो हमें भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। हम सोचते देखते हैं वैसे अब्दुल रऊफ साहब, इंडिया की टीम बेहतर से बेहतर हुई जा रही है, हमारी खराब से खराब तर हुई जा रही है, उम्मीद ही छोड़ दी अब तो लोगों ने। देखिए ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आप कौन सी टीम, अब ये मैंने आपने 6 बंदे इंडिया के गिनवाए हैं, ये टॉप प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट के आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं। जायसवाल न्यू कमर आया था, डबल सेंचुरी की उसने इंडिया के खिलाफ, 2 सेंचुरियां करी, 50+ उसकी टेस्ट क्रिकेट की एवरेज है, वनडे में T20 में, उन्होंने उसको भी ड्रॉप कर दिया और अभिषेक शर्मा को लेकर आए हैं, और उसने तैयार किया। वहाँ हमारे जितने अनफिट प्लेयर थे हमने सबको सिलेक्ट किया, कोई हमारा आउट ऑफ फॉर्म था हमने उसको भी सिलेक्ट किया, कोई अनफिट था उसको भी सिलेक्ट किया, कोई हमारा था किसी का रिश्तेदार था हमने उसको भी सिलेक्ट किया, तो फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि हमारे अवाम को ये खपत बर्दाश्त करना पड़ी कि आज देखिए कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया, और हम पहले दूसरे राउंड से ही बाहर होकर वापस आ गए। पहले दूसरे राउंड पे बाहर हो गए। अब्दुल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अब सोचने का मकाम है PCB के लिए भी, सिलेक्टर्स के लिए भी। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।